کہ کائنات پھیل رہی ہے. میں دیکھ رہا ہوں گیلیکسی میں سٹارز دور دور ہو رہے ہیں اور پھیل رہی ہے یہ کائنات. اور قرآن کہتا ہے وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ, آسمان کو ہم نے اپنے دست قدرت سے بنایا ہے اور اس کو ہم قیامت تک پھیلاتے رہیں گے. 14 صدی پہلے ہی یہ تحقیق اللہ کے کلام میں آ چکی. پہلے سائنسدان نے کہا کہ پہلے یہ زمین آسمان سب چیزیں ایک ہی تھی, ایک بڑا دھماکہ ہوا, اس سے پوری کائنات پھیلی, سورج الگ ہوا, زمین الگ, آسمان الگ. اس تھیوری کو قرآن نے خود بیان کیا ہے. اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما. اللہ فرماتا ہے اے محبوب کیا نہیں دیکھتے وہ کافر اب بھی انکار کر رہے ہیں, زمین اور آسمان ملے ہوئے تھے, ہم نے ان کو پھاڑ کر کے الگ کیا. فتقناہما, فتق کہتے ہیں ایسا زور کا دھماکہ ہونا اور جھٹکا دینا جس سے ساری چیزیں بکھر جائیں. اور قرآن نے اس بگ بینگ کا ذکر کیا. بلیک ہول کا تذکرہ سورہ واقعہ میں موجود ہے. اللہ فرماتا ہے لا اقسم بمواقع النجوم, قسم ہے ان جگہوں کی جہاں جا کر کے ستارے فنا ہو جاتے ہیں. اس کو آج سائنسدان بلیک ہول کہتے ہیں. علم نباتات, پودوں کا علم, یہ ایک پورا باضابطہ ایگریکلچر, اس پر تو یونیورسٹیاں قائم ہیں جس میں پودوں کی نشو و نما کے متعلق تحقیقات ہوتی ہیں. اور قرآن اس کی تمام تفصیلات بتا رہا ہے. وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ, اللہ فرماتا ہے ہر پھل میں ہم نے میل اور فیمیل رکھا ہے. آج کے سائنس کہہ رہا ہے ہر درخت میں میل اور فیمیل ہوتے ہیں. زولوجی, جانوروں کا علم. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحِهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ. ایک سائنسدان ہے, اس نے سب سے پہلے کہا جانوروں میں بھی انسانوں جیسی کچھ عادتیں ہیں, میں نے ان پر تحقیق کی ہے. اس سائنسدان نے کہا, اور رب تعالیٰ فرماتا ہے زمین میں کوئی جانور ایسا نہیں اور اڑنے والے پرندوں میں کوئی ایسا نہیں. الا امم امثالکم, وہ سب کے سب تمہارے جیسی سوسائٹی رکھتے ہیں, ان کے اپنی برادریاں ہوتی ہیں, ایک ہی خاندان کے ساتھ اڑتے ہیں, آتے ہیں, جاتے ہیں. قرآن اس بات کو پہلے بتا چکا ہے. چونٹیوں کا علم, ایک سائنسدان ہے, اس نے کہا ہے کہ چونٹیاں بات کرتی ہیں اور یہ سب ایک دوسرے کے کانٹیکٹ میں آ کر کے ہی کام کرتی ہیں. اور قرآن کہہ رہا ہے سورہ نمل, پوری چونٹیوں کی سورہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا حتی اذا اتوا علی واد النمل قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم. جب سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ سے گزر رہے تھے تو ایک چونٹیوں کی وادی کے پاس آپ آئے, تو اللہ فرماتا ہے چونٹیوں کی جو بڑی سردار تھی اس نے ساری چونٹیوں سے کہا یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم, اے چونٹیوں جلدی جلدی اندر داخل ہو جاؤ, کہیں سلیمان علیہ السلام کا لشکر تمہیں بے خبری میں روند نہ جائے. شہد کی مکھی پر ایک بندہ ہے جس نے ریسرچ کیا اور اس کو نوبل پرائز ملا ہے. یہ 1975 میں 1975 میں ایک سائنسدان نے تحقیق کر کے بتایا شہد کی مکھیاں کمیونیکیشن کرتی ہیں, ایک دوسرے سے رابطہ کرتی ہیں, اور ان کو ایک ملکہ ہوتی ہے اور وہ آرڈر دیتی ہے اور اس کے آرڈر کے اعتبار سے سب جاتی ہیں. اور قرآن میں دیکھو رب تعالیٰ فرماتا ہے وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِ مِنَ الْجِبَالِ وَمِنَ الشَّجَرِ بُيُوتًا فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ. اللہ فرماتا ہے تمہارے رب نے شہد کی مکھی کو یہ علم دیا ہے, اور شہد کی مکھی کا جو ورڈ یوز ہوا ہے عربی میں وہ مؤنث یوز ہوا ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے مکھا نہیں مکھی. 1975 میں یہ بھی ایجاد کیا شہد کہاں سے نکلتا ہے, تو بعض لوگوں نے کہا وہ تھوک دیتی ہے منہ میں سے, اب تک تو یہی معلوم تھا. 1975 میں ایک سائنسدان نے کہا نہیں, اس کی بیلی میں سے, بیلی فیٹ جو ہوتا ہے پیٹ کی چربی, یہاں سے نکلتا ہے. رب تعالیٰ فرما رہا ہے یخرج من بطونہا, ہم شہد اس کے پیٹ کی چربی سے نکالتے ہیں. اس میں اللہ کی نشانیاں ہیں, اور خود مولا نے فرمایا شفاء للناس, اس میں پوری تمہارے لیے انسانوں کے لیے شفا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت, تم نہیں دیکھتے کہ اونٹوں کو اللہ نے کیسے پیدا کیا. یہ کالجوں میں پڑھایا گیا ہے زولوجی کے اسٹوڈنٹس کو کہ تمام مخلوقات میں اونٹ کی تخلیق ایک سب سے الگ ہے, اس لیے کہ اس کے اندر ایسا مادہ ہے 1 مہینے تک بغیر کھائے پیے زندہ رہتا ہے.
پانی جمع کر لیتا ہے۔ تقریباً 1950 یا 60 کے بیچ میں ایک سائنسدان نے کہا کہ مکڑی جانوروں میں سب سے کمزور دل والی ہوتی ہے، اور قرآن کہہ رہا ہے اتخذ وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ، بلکہ اللہ فرما رہا ہے سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہوتا ہے اور سب سے کمزور دل بھی اس کا ہوتا ہے۔